अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। हम पढ़ रहे हैं नोवेल मोहब्बत का किस्सा, जिसकी राइटर हैं हादिया मुस्कान। आज हम पढ़ेंगे इसकी किस्त नंबर 2। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे आपको नेक्स्ट एपिसोड का नोटिफिकेशन जल्द अज जल्द मिल जाएगा। हम बगैर टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं अपना नावल। लाहौर में आज नीले रंग का आसमान बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था। गो की गर्मी अपने पूरे अरूज पर थी। ऐसे में वो अपने कमरे में बेड पर गोद में लैपटॉप लिए बैठी थी। कमरे में एसी की ठंडक थी। पर्दे डोरियों में बंधे थे। बंद खिड़कियों के शीशों से कमरे में दाखिल होती रोशनी पूरे कमरे को रोशन किए हुए थी। क्या मुसीबत है, वेबसाइट को भी आज ही कुछ होना था। चेहरे पे बेपनाह संजीदगी लिए वो लैपटॉप की चमकती हुई स्क्रीन को देखे जा रही थी और यही आस लिए बैठी थी कि शायद अब चल जाए, मगर बेसूद। वेबसाइट हिमस एरर दे रही थी। अब की बार इसकी पेशानी पे बल पड़ने लगे थे, क्योंकि ये तो हद ही हो गई थी। इसके सब्र का पैमाना लबरेज होता जा रहा था। इंतज़ार करना भी कितना मुश्किल होता है ना। इसी दौरान एक और लड़की हाथ में चाय का कप पकड़े कमरे में दाखिल हुई और कमरे की हालत देखकर दंग रह गई। आप भी, अल्लाह का वास्ता है, कमरा तो साफ करके बैठा करें। सुबह से इस मनहूस के साथ चिपकी हुई है। कप को साइड टेबल पर रखते हुए रिदा कब से बड़बड़ाई जा रही थी और अनामिया तो जैसे सुन ही नहीं रही थी और मुसलसल लैपटॉप पर बस उंगलियां चलाने में मसरूफ़ थी। मैंने आज छुट्टी इसलिए तो नहीं की कि अब मैं, अल्फाज उसके मुंह में ही रह गए और हाथ दोनों कानों पे जा लगे। जाहिर है चीख ही ऐसी थी अनाबिया साहिबा की। क्या हो गया है, आप ही क्या कर रही हैं? अभी पूरा मोहल्ला जमा हो जाएगा अहमद आलम साहब के दरवाजे पर। लेकिन अनाबिया उसे नहीं सुन रही थी और खुशी के मारे बहन को जोर से पकड़े कमरे में उछलने लगी। इसने रुक के तेज तेज सांस लेते हुए मुस्कुराती हुई शक्ल लिए पूछा, गेस व्हाट? ऐसा भी क्या हो गया? जन्नत का वीज़ा लग गया है क्या? रिदा बस नासमझी से उसे देखे गई। इसे तो हर बात पर मजाक करना होता था। अनाबिया बेचारी ठहरी संजीदा मिजाज लड़की। इसकी ऐसी बात पर अनाबिया के दिल से आह निकली। मेरे ऐसे नसीब कहाँ। इससे भी अच्छी खबर है ये मेरे लिए। इसे छोड़कर वो बेड पर से अपना सियाह दुपट्टा उठाकर सर पर ओढ़ रही थी। तो फिर आलियान मर गया होगा। रिदा और इसके अंदाजे। वो तेवर लिए उसकी तरफ घूमी। हाय, आलियान कहाँ से आ गए बीच में? 4 दफ़ा हो यहाँ से, सारी खुशी को आग लगा दी। वकासा बदमज़ा हुई। ओके ओके, आई एम सॉरी। रिदा एन उसके सामने जा खड़ी हुई जो कमरा छोड़ के जाने ही वाली थी। अब बता भी दें, घूरे तो ना? और मुसलसल उससे खा जाने वाली नज़रों से घूर रही थी। फाइन, लेकिन अब सिर्फ तुम मेरी सुनोगी। शहादत की उंगली उठाए जब उसने तनवीही अंदाज में उसे देखा तो रिदा किसी फरमाबरदार की तरह फ़ौरन सर इस बात में हिलाने लगी। मुझे उसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया है यार, मैं इतनी एक्साइटेड हूँ। एक तो वो खूबसूरत, फिर उसका मुस्कुराना, बस इसलिए। रिदा अजीब अंदाज में बोली। अनाबिया की मुस्कुराहट एकदम गायब हुई। क्या बस? मैं जिस यूनिवर्सिटी में चाहती थी वही एडमिशन मिला है मुझे, और पता भी है इतनी आसानी से वहाँ एडमिशन नहीं मिलता। हाँ तो एडमिशन ही तो मिलना था। जाहिर है आपने उनका SAT जब पास किया था, और तो और आपके FSC में भी इतने अच्छे नंबर थे। अनामिया के कंधे पे हाथ रखे उसने कहा। उसने तेज़ी से अपना कंधा छुड़वाया। खैर, जो भी, मैं मम्मा को बताती हूँ जाके, तुम ये सारा कमरा साफ करो। शाबाश। उस पे हुक्म करते ही वह कमरे से भागने के अंदाज में चली गई। रिदा ने पलट कर गुस्सीली नजरें लिए उसे जाते देखा। हाँ, क्यों नहीं, मुफ्त की नौकरानी जो मिली हुई है। आइंदा कसम है जो मुझे मैं फजूल में छुट्टी करूँ। अपने साथ बड़बड़ाते हुए वो ना चाहते हुए भी कमरा साफ करने लगी। नाहिदा बेगम इस वक्त सिंक में नाश्ते के बर्तन धोने में मसरूफ़ थी जब वो किचन में आके बर्तन समेटने लगी। मामा जान, मुझे यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया है। उसकी आवाज़ पर नल बंद करके नाहिदा बेगम अनाबिया की जानिब मुड़ी। कब अप्लाई किया था तुमने? खुशी तो उनको थी, मगर चेहरे पे जाहिर करने की कोशिश नहीं की। FSC के रिज़ल्ट के बाद से ही कोशिश में लगी थी। बात तो मम्मा जान से कर रही थी, मगर नज़रें कहीं और ही थी। मुबारक हो, लेकिन जानती हो ना, बाबा इजाज़त कभी नहीं देंगे और मुझसे उम्मीद रखना फजूल है। स्पॉट लहजे में कहती हुए फिर से कामों में मसरूफ़ हो गई थी। हाँ जानती हूँ, मैं आपसे सिफारिश करवाने आई भी नहीं, अपनी खुशी शेयर करने आई थी। जो अल्लाह यहाँ तक लाया है, आगे का रास्ता भी वही दिखाएगा। बुरे मूड से बोलते ही वो रुकी नहीं। नाहिदा पलट कर किचन के दरवाजे को अफसोस भरी नज़रों से देखने लगी, जहाँ से वो अभी अभी गई थी। गले में आंसुओं का फंदा सा था।
کاش کہ وہ ہر جگہ اپنی بیٹیوں کا ساتھ دے سکتی۔ وہ دوبارہ اپنے کمرے میں آئی تو سیدھا الماری کی طرف بڑھی۔ ردا کمرہ صاف کرنے میں مصروف تھی، جو تقریباً وہ صاف کر چکی تھی۔ چلو ہمیں جانا ہے۔ اس نے الماری سے برقعے نکالے، ایک ردا کی طرف اچھالا اور دوسرا خود پہننے لگی۔ مگر کہاں؟ ردا برقع ہاتھوں میں پکڑے حیرانی سے اس سے پوچھ رہی تھی۔ بھاڑ میں، کتنے سوال کرتی ہو، وہ ناک چڑھاتے ہوئی بولی۔ وہاں آپ اکیلے ہی جائیے گا، ابھی کہاں جانا ہے یہ بتائیں۔ وہ بھی اسی کی بہن تھی، میری کالج کی جو دوست تھی نا سعدیہ، اس نے ریسنٹلی ایک اورفنیج کھولا ہے۔ وہ وہاں یتیم بچوں کی کفالت کرتی ہے، خیال رکھتی ہے۔ میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اگر مجھے اسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن مل گیا نا تو میں ان بچوں کے لیے کچھ گفٹ لے کے جاؤں گی، بچے بھی خوش ہوں گے اور سعدیہ بھی۔ روانی میں بولتے ہی وہ برقع پہن چکی تھی، اب آئینے کے سامنے کھڑی حجاب لے رہی تھی۔ گول بیضوی چہرہ، بھوری بادامی پرکشش آنکھیں، گھنی پلکیں، پتلی سے ناک اور دل کو بھا جانے والی مسکراہٹ۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی پتلی لمبی لڑکی واقعی بہت خوبصورت تھی۔ واؤ، اتنی سی عمر میں انٹرسٹنگ، یہ تو اچھی بات ہے، مگر مما کو کیا کہیں گے؟ ریتا اب تک ویسے ہی کھڑی تھی۔ کچھ بھی کہہ دیں گے، بابا ویسے بھی کراچی گئے ہوئے ہیں، شاید شام تک آ جائیں، ہمیں جلدی کرنی ہوگی، وہ عجلت میں بولتی تھی۔ اچھا مگر میں یہ برقع نہیں پہنوں گی، کیا یہ ضروری ہے؟ برقع وینجرز بن کر جائیں۔ ریتا برقعے کو عجیب طرح سے دیکھتے ہوئے بولی۔ اوف وہ ابھی کے لیے پہن لو اور جلدی کرو۔ اس کے بار بار کہنے پہ آخر ردا نے برقع پہن ہی لیا تھا۔ وہ دونوں ہی اب باہر آئیں۔ ناہیدہ بیگم صوفے پہ بیٹھی چاول صاف کر رہی تھی۔ ان کو اپنے سامنے برقع پہنے تیار کھڑے دیکھا تو وہ حیران ہوئیں۔ ماما جان، ہمیں ذرا بازار جانا تھا، کچھ کتابیں چاہیے ردا کو۔ اپنا نام سنتے ہی ردا نے کرنٹ کھا کے انابیہ کو دیکھا۔ جی مجھے چاہیے کتابیں، وہ قدرے بوکھلا کر رہ گئی۔ کم از کم بتا تو دیتی، ملبہ میرے سر پر ڈالنا ہے، میں تیاری کر کر آتی۔ اس نے انابیہ کے کان میں سرگوشی کی، جس پر انابیہ نے اسے کوہنی ماری۔ تم جانتے ہو نا احمد صاحب گھر پر نہیں ہیں؟ وہ چاولوں کی تھالی پر نظریں جھکائی بولی۔ جی تبھی تو جا رہے ہیں، آپ فکر نہ کریں، ہم جلدی واپس آ جائیں گے، پرومس۔ انابیہ تھوڑا جھجک کر بولی۔ اچھا ٹھیک ہے جاؤ، مگر جلدی آنا۔ آخر کار اجازت مل جانے پر دونوں نے گہری سانس لی اور باہر کی طرف چل دیں۔ باہر سڑک پر آ کر انہوں نے رکشہ روکا اور اس پر سوار ہو گئیں۔ کاش کہ گاڑی چلانی آتی ہوتی، فضول میں پوش میں کھڑی تھی، بابا ویسے بھی نہیں تھے، کتنا مزہ آتا اس گرمی میں رکشوں میں اچھل اچھل کر جائیں۔ حد ہے، ردا کو برقعہ تنگ کیا ہوا تھا اور اوپر سے سورج بھی پتہ نہیں آج کے دن ہی کیوں اتنا تپا ہوا تھا۔ زیادہ نخرے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں بھی اسی مٹی کی بنی ہوں جسے تم بنی ہوں، وہ اسے جھڑکتے ہوئے بولی۔ ردا نے کر کے اسے دیکھا۔ جھوٹ بول کر آنے کی کیا ضرورت تھی؟ ردا اپنی سبکان سی آنکھوں سے اس کی بھوری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی۔ کون سا جھوٹ؟ انجان بنتے اس نے بیگ میں سے اپنا موبائل نکالا۔ اب اس کا دھیان موبائل کی طرف تھا جس پر وہ ٹائپنگ کر رہی تھی۔ یہی کہ ہمیں کتابیں لینے جانا ہے، تو کتابیں بھی تو لینی ہے میری بہن۔ سعدیہ کو میسیج کرنے کے بعد وہ اب فون واپس بیگ میں رکھ رہی تھی۔ تمہاری الماری میں کچھ کتابوں کے لیے خالی جگہ تھی، سو ردا نے ایک دم گردن گھما کے اسے دیکھا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ وہ کیا کہنے والی ہے۔ سچی؟ ردا کے چہرے پر ایک دم بہار آئی، وہ تقریباً چیخ کر بولی، جس کی وجہ سے رکشے والے نے بھی مڑ کر انہیں دیکھا اور پھر بڑبڑاتے ہوئے سامنے دیکھنے لگا۔ وہ لمبی سفید داڑھی والا ادھیڑ عمر مرد تھا اور اس طرح سے لڑکیوں کا چیخنا اسے بالکل پسند نہیں آیا تھا۔ جی بالکل، لیکن 2 سے زیادہ مت لینا، تمہارے ناولز ہوتے بھی بہت مہنگے ہیں، خیال کرنا میری جیب کا۔ ردا واقعی بہت خوش ہوئی۔ وہ دونوں رکشے سے اتری اور بازار میں سے بچوں کے لیے کپڑے، کھلونے اور مزید کھانے پینے کی اشیاء خریدنے لگی۔ بازار میں بہت سے لوگوں کے ہجوم میں وہ ردا کا ہاتھ اتنے زور سے پکڑے چل رہی تھی کہ اس کا ہاتھ سرخ ہونے لگا تھا۔ لوگوں کا رش، دکانداروں کی آوازیں اور اوپر سے گرمی، ردا کا تو سر ہی چکرا کر رہ گیا تھا۔ آپی بس نا، یہ کافی سامان ہے، میں تھک گئی ہوں۔ وہ دونوں ہاتھوں میں شاپنگ بیگز پکڑے چل رہی تھی، تبھی ردا کا دل تھکے ہوئے انداز میں بولی۔ ہاں بس چلتے ہیں، صرف مٹھائی رہ گئی ہے، تم نے بکس لے لی نا؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تو ردا نے سر ہاں میں ہلایا۔ وہ دونوں پھر سڑک کے قریب آئیں، تبھی ایک ہیوی بائک نے ان کے سامنے زور سے بریک ماری۔
ٹکر ہوئی نہیں تھی، لیکن انابیہ کی چیخ سب نے سنی تھی۔ اس کے ہاتھوں سے بیگز اور پھولوں کا گلدستہ گر گئے تھے۔ وہ لڑکا فوراً بائک سے اترا اور نیچے جھک کے سامان اٹھانے لگا۔ اس نے سیاہ چمکتا ہوا ہیلمٹ، سیاہ ٹی شرٹ اور سیاہ ہی پینٹ پہن رکھی تھی۔ پورا کا پورا بلیک مین تھا۔ اندھے ہو گئے ہو کیا؟ بائک چلانے نہیں آتی تو کیوں سڑکوں پر لوگوں کو مارنے کے لیے نکل آتے ہو؟ وہ مسلسل اس لڑکے کو سنائی جا رہی تھی، لیکن وہ سامان اٹھانے میں مصروف تھا۔ آگے سے کچھ بولا نہیں، وہ شاید بہت جلدی میں تھا۔ اور بھائی، اندھے ہونے کے ساتھ ساتھ بہرے بھی ہو؟ اس کا غصہ ساتویں آسمان پر تھا۔ وہ اب بھی چپ تھا۔ اس نے اس کو سامان اور وہ گلدستہ پکڑایا اور دوبارہ بائک پر سوار ہوتے تیزی سے نکل گیا۔ انابیہ نے ایک نظر اس کے گلے میں پڑے سلور سے لاکٹ کو دیکھا، جس پر ایک کھوپڑی بنی تھی، اور پھر جاتے ہوئے اس کی پشت کو۔ بس ہیلمٹ کی وجہ سے وہ چہرہ نہ دیکھ سکی۔ اچھا بس بھی کر دیں، مجھے وہ بیچارہ جلدی میں لگ رہا تھا۔ دیکھا نہیں آپ نے، اس نے کوئی بحث ہی نہیں کی اور سارا ہمارا سامان بھی اٹھا کر دیا۔ ردا اپنی بہن کو چپ کرواتے ہوئے بولی، جو اب بھی مسلسل غصے میں بڑبڑائی جا رہی تھی۔ بیچارہ نہیں کوئی، شودا تھا آیا بڑا بیچارہ، اور بحث کرتا بھی کیوں جبکہ غلطی اس کی اپنی تھی۔ وہ ہاتھ کے اشارے سے رکشہ روکتے ہوئے بولی، پھر اس نے دوسرے ہاتھ میں پکڑے اپنے ٹیولپس کو دیکھا۔ شکر وہ نہیں گرے تھے۔ بھائی بس دائیں ہاتھ پر اس براؤن گیٹ کے سامنے روک دیں۔ کچھ ہی دیر میں وہ اپنی منزل تک پہنچ گئے تھے۔ دونوں نے اترتے ہوئے اپنا سارا سامان دھیان سے اتارا اور گھر کی طرف بڑھ گئیں۔ کیا اس نے گھر پر ہی کھول رکھا ہے یتیم خانہ؟ ریتا اس بڑے سے گھر کو دیکھتے ہوئے بولی، ہاں بالکل۔ وہ بیل بجاتے ہوئے بولی۔ بیل بجانے پر چوکیدار نے دروازہ کھولا تو وہ اندر داخل ہوئی۔ سامنے ہی لون میں سعدیہ بچوں کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ پھر انابیہ کو دیکھتے ہی فوراً وہ اس کی طرف آئی۔ ارے انابیہ، کیسی ہو؟ وہ اس کے گلے لگتے ہوئے بولی۔ میں تو بالکل ٹھیک، تم سناؤ، تم اور تمہارے بچے کیسے ہیں؟ وہ بچوں کو کھیلتا ہوا دیکھ کر خوشی سے بولی، سب ٹھیک، اندر تو آؤ۔ نہیں یار، بہت دیر ہو گئی ہے، گھر جانا ہے، یہ لو ان بچوں کو دینا، مجھے ایڈمیشن مل گیا ہے نا، اسی خوشی میں لائی ہوں ان کے لیے۔ وہ سارا سامان سعدیہ کے سامنے کرتے ہوئے بولی، بہت بہت مبارک ہو، لیکن اس سب کی کیا ضرورت تھی؟ اچھا بیٹھو نا پلیز، پہلی دفعہ آئی ہو، بہن بھی ہے تمہارے ساتھ، اچھا نہیں لگتا نا؟ وہ انسسٹ کر رہی تھی، لیکن انابیہ کو صرف ایک ہی ڈر تھا کہ کہیں بابا جان شام کی ہو جائے ابھی نہ آئے، خواہ مخواہ ماما جان کو بھی سننی پڑے گی۔ نہیں یار، پھر کبھی، پرومس، ابھی واقعی بہت دیر ہو گئی ہے، رکشے والا بھی باہر ہی کھڑا ہے، ہم چلتے ہیں۔ وہ دونوں پھر ایک دوسرے کے گلے لگی اور الوداعی کلمات کہتے انابیہ اور ردا واپس جانے لگی تھی۔ سڑک پر ہمیز رش تھا۔ وہ تیزی سے بائک چلاتے اسی جگہ واپس آیا جہاں پر وہ لڑکی اس کے بائک سے ٹکراتے ٹکراتے بچی تھی۔ اس نے ایک جگہ بائک روکی اور اتر کر ادھر ادھر دیکھنے لگا، جیسے کسی کو ڈھونڈ رہا ہو۔ وہاں سب کچھ ویسا ہی تھا، بس وہ نہ تھی۔ تبھی اس کی نظر زمین پر گرے ہوئے پھول پر پڑی۔ اس نے جھک کر وہ پھول اٹھایا تو جانا وہ نکلی ٹیولپ تھا۔ اس لڑکی کو شاید ٹیولپس بہت پسند تھے اور یہ موسم ٹیولپس کا نہیں تھا، اسی لیے بس اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے وہ یہی ٹیولپس اپنے ساتھ لے کے گئی۔ آسمان کی طرف سر اٹھاتے ہوئے اس نے ایک ہارے ہوئے انسان کی طرح سانس خارج کی اور ہار مان کے دوبارہ سے بائک پر سوار ہوا اور وہاں سے چلا گیا، اس امید پر کہ کبھی نہ کبھی وہ اسے ضرور ملے گی۔ اوکے جی، آج کی ایپیسوڈ یہیں تک تھی۔ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اگر پسند آئی ہے تو لائک لازمی کیجیے گا، کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو اسٹوری کیسی لگ رہی ہے۔ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ کا نوٹیفیکیشن جلد از جلد حاصل ہو سکے۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔